علاج کرانا یہ احسان ہے. باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے. باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو، تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں. اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا یہ نیکی میں، احسان میں شامل ہے. ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا. اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا. اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اندھی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا. اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا. 5واں یا 6واں چکر تک کی ان کی مڑبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. حضرت عمر فاروق سے علیہ ہوئی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے. کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں. میری ماں بھی ہے، میری ماں نابینا ہے اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی. میں نے اپنی پیٹھ پر لا کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے. اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین اور پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں. میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا جو قرآن حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بدن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا. اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. نوجوانوں ذرا سوچو ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے. ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں. کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کی ایسی خدمت، ایسی سیوا، ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی ایسی اولاد تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں. باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال. باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی. بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے،
سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پر سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو، اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا اور صبح فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے۔ اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو وہ پانی دیتا، جو قدرے گرم ہو جاتا، تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی، کہتا بابو جلدی سے وضو بنائیے، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے، اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی، ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تم دونوں کو، اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ دو چیزیں ہو گئی۔